आप देखें کہ دشمن آگے اس کے اوپر حملہ کرنے ہی والے ہیں. وہ بہت پریشان ہے کہ میں اب کیا کروں، اتنے زیادہ جنگجو ہیں دشمن کے اور میں اس کے کیسے مقابلہ کروں دوستو. لیکن وہ گھبرا رہا ہے، بہت زیادہ گھبرا رہا ہے. دیکھیں ابھی دیکھیں گھبرا رہا ہے، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے. لیکن اسی وقت اسے آواز سنائی دیتی ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے پرتگال غازی نظر آتا ہے، جسے وہ بابا کہہ کر پکارتا ہے. اور پرتگال غازی اسے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. پھر سارے دشمن پرتگال غازی پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے. بہت زیادہ تلوار بازی ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دیکھیں پرتگال کیسے دشمنوں کو مار رہا ہے، ماری جا رہا ہے. او ہو دشمنوں کے ناک کے چنے چبا دیے ہیں، بہت زیادہ مار رہا ہے دوستو. دیکھیں کیسے مار رہا ہے دشمن. اوئے ہوئے دشمن کو اتنا مار رہا ہے. اوئے دشمن بالآخر دشمن ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم کس طرح عثمان کو کے اوپر دوبارہ اٹیک کریں اور ان دونوں باپ بیٹے کو یرغمال بنا لیں. لیکن وہ دونوں لڑتے جا رہے ہیں، ڈرتے جا رہے ہیں. دیکھیں اپنے اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اور حق اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے دونوں باپ بیٹا کتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں. لیکن اب سب سے پہلے دیکھیں عثمان کیسے بہادر ہو جاتا ہے اور یہ بھی دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑ رہا ہے. یہ دشمنوں کے ساتھ دیکھیں لڑائی دیکھیں بچے کی، اور یہ بچہ کیسے اپنے باپ کے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے. یہ بچہ بڑا ہو کر ضرور کوئی بڑا سپاہ سالار بنے گا اور اسلام کا نام روشن کرے گا. یہ ایسے نہیں ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہے، یہ لڑنے میں ماہر ہے. بالکل نہیں گھبرایا، اتنے زیادہ دشمن دیکھ کے بالکل نہیں گھبرایا، بلکہ لڑنے کی طرف اور کیا رہا ہے کہ اور دشمن آئے. یہ دیکھیں دشمن بھاگنے والے ہیں، بھاگنے لگے ہیں. دشمن بھاگنے والے ہیں. پرتگال کی تلوار کے آگے سارے نڈھال ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اور پرتگال نے یہ دیکھیں بھگا دیے، بھاگنے لگے. بھاگ گئے جی، بھاگ گئے. بھگا کے چھوڑے گئے، یہ بھاگ رہے ہیں. یہ دیکھیں کلمے کی سر بلندی اور یہ والد کیسے یہ دونوں کا کام کر رہے ہیں. اور یہ باپ بیٹا دیکھیں یہ دیکھیں اپنے جو زخموں سے چور پائی ہے اس کے پاس جاتے ہیں. پرتگال کا گھبرا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ چوٹ آ گئی. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. پرتگال اپنے زخمی بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. دشمن بھاگ جاتے ہیں اور دشمن دونوں باپ بیٹے کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم انہیں اپنے نقصان پہنچائیں گے. لیکن اسی سماں میں پرتگال کے سپاہی آ جاتے ہیں اور پرتگال کو آواز دیتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں. پرتگال انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے وہ اپنے سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ کیا ہوا ہے. اپنے بڑے بیٹے عثمان سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ ہم شکار کے لیے آئے تھے اور یہ میرے ساتھ آ گئے. تو پرتگال نے انہیں بتایا کہ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ شکار کے لیے اکیلے نہیں آنا تو آپ کیوں آئے تھے. تو وہ کہتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے. تو اس طرح ابھی یہ باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بیٹا آ جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے اور پرتگال بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے اس کی سانس تو ہی باقی ہے. تو دشمن یہ کہہ کر بھاگ گئے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو پھر دوبارہ ملیں گے. لیکن بیٹا ہوش میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بڑا کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن پرتگال غازی کتنا بہادری سے لڑ رہا ہے اور دین کی سربلندی کے ساتھ اور حق کا ساتھ دینے کے لیے. دشمن نے ان کی نسل مٹانے کی ٹھان لی ہے کہ ہم آپ کی نسل ہی مٹا دیں گے. لیکن وہ بہادری سے لڑتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی لڑوں گا. وہ عثمان کے مشن پہ چلا ہوا ہے، اور عثمان کو ہی کر رہا ہے سپورٹ. وہ کہہ رہا ہے عثمان بھی اپنے بیٹے جس طرح پرتگال اپنے سلیمان شاہ کے قول و قرار سے کو نبھا رہا ہے اور اس کی اخلاقی ویلیوز کو آگے بڑھا رہا ہے، اسی طرح یہ بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور عثمان بھی اسی طرح چلتا ہے اور ایک بڑی سلطنت عثمانیہ کھڑا کرنے کی ہمت کر دیتا ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی فخر کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح مسلمان ساری دنیا میں چھا جاتے ہیں۔ اور ہمارے چینل کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔